حضرت رومی نے لکھا ہے کہ ایک دن طوفان بڑا تیز آ گیا۔ ایک آدمی درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہاں ایک بزرگ بھی کھڑے تھے، دو اور نوجوان بھی کھڑے تھے۔ اس بزرگ نے سب لوگوں سے کہا کہ طوفان بہت تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ درخت کا کچھ حصہ ٹوٹ کے ہمیں لگ جائے۔ یہ سامنے ایک برآمدہ ہے، آؤ اس برآمدے میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں اندر چلے گئے تو ایک شخص کھڑا رہا۔ اس کو کہا، بیٹے تو بھی آ جا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی نہیں، اللہ بچائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نے پھر کہا کہ بیٹے طوفان ہے، آندھیوں سے درخت کا کوئی حصہ ٹوٹے گا، تیرے سر پر لگے گا، تو یہاں آ جا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اللہ بچائے گا۔ دو تین دفعہ کہنے کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے کہا کہ بھائی برآمدے میں چلا جا، طوفان تیز ہے، کوئی چیز تیرے سر پر لگ جائے گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اللہ بچائے گا۔ وہ گزرا، ایک اور شخص آیا۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، میں پیچھے سے ہو کے آ رہا ہوں، طوفان بہت تیز ہے، آگے میں نے درخت گرے ہوئے دیکھے ہیں، تو اندر چلا جا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اللہ بچائے گا۔ ایک تیسرا شخص بھی آیا، اس نے بھی کہا، لیکن وہ وہاں سے نہ ہٹا۔ وہ شخص آگے بڑھا ہی تھا کہ طوفان کا تیز جھٹکا آیا اور ایک بڑے درخت کا موٹا سا تنا اوپر سے زور سے گرا اور اس کے پیچھے سر پہ لگا تو دھڑام سے زمین پر گرا، سر پھٹ گیا، روح پرواز کر گئی۔ وہ جو دو نوجوان بابا جی کے پاس کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ بابا جی ایک مسئلہ تو سمجھائیے۔ اس بندے کا توکل اللہ پر اتنا مضبوط تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اسے بچاتا، لیکن یہ تو مر گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بیٹے تم نے غور نہیں کیا، وہ جو میرے سمیت 4 بندے اسے سمجھانے آئے تھے، وہ سارے اللہ نے ہی بھیجے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مختلف صورتوں میں اپنے بندے بھیجتے ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی پریشانی کی صورت میں، کہ اے میرے بندے سدھر جا، تو غلط راستے پر ہے، صحیح راستے پہ آ جا۔ اور ہم ہر مصیبت ٹل جانے پر اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں۔ دراصل ہم لوگوں نے یا کچھ نہ سمجھ لوگوں نے توکل کا معنی ہی غلط لے رکھا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو اچھی طرح باندھو اور پھر خدا پر توکل کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ رکھ تیز دار خنجر کی، نتیجہ اس کی تیزی کا خدا پہ چھوڑ دے۔ بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی توحید ہے، البتہ اسباب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔